السلام علیکم وعلیکم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیز طلباء، ہم لوگوں نے بچوں کے لیے اس ادارے میں بہت سارے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو ایک اور سلسلہ ہم نے بچوں کے لیے شروع کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آسان زبان میں اور آسان الفاظ کی روشنی میں ہم بچوں کے لیے یہ سیریز پیش کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو ہماری جو سیریز جائے گی تو یہ تقریباً 50 لیکچر پر تقریباً مشتمل ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو عزیز طلباء اور پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں تقریباً کتابیں لکھی گئی ہیں. انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، پشتو میں، اردو میں، اور جتنی بھی آپ زبانیں اس وقت دنیا میں جانتے ہیں تو آپ لائبریریاں دیکھ سکتے ہیں. ہر زبان میں بے شمار کتابیں سیرت کی موجود ہیں. اچھا، سیرت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سیرت کو پڑھنے کا، سیرت کو سننے کا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو انبیاء کی آمد کے مقاصد کا علم ہو جائے، یعنی انبیاء کن مقاصد کے تحت اس دنیا میں تشریف لاتے رہے. تو سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انبیاء کے آنے کے مقاصد کا علم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق اور رشتہ بھی مضبوط ہوگا. تو اس بنا پر چونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے مقدس ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس حوالے سے ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز اور معمولات کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. اب سیرت کو پیش کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیرت کو قرآن پاک کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کیا کریں، یعنی سیرت کو قرآن پاک کی روشنی میں بیان کیا جائے. اگر ہم لوگ سیرت کے من گڑت قصے کہانیاں سناتے رہیں گے تو وہ بجائے فائدہ ہونے کے الٹا عقائد کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو سیرت کو جو ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، تو ہمارا جو بنیادی اس حوالے سے اسلوب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اس کو بیان کریں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ سیرت کو شروع کہاں سے کیا جائے، سیرت کا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن کریم کی روشنی میں سیرت کا جو آغاز ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سیرت کا نقطۂ آغاز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی ہستی ہیں اور بہت عظمت والی ہستی ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اور درود میں بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پڑھتے ہیں ہر وقت، ہر روز. اور اسی طرح خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ تمام انبیاء میں مقدس ترین ہستی شمار ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر، یعنی موجودہ جو عراق ہے اس میں ایک شہر ہے اور وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور طوفان نوح کو اس وقت، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو طوفان نوح کو اس وقت تقریباً 1081 برس گزر چکے تھے. اور جو بابل شہر ہے تھا جو اس زمانے میں، تو وہ بڑا متمدن، بڑا سویلائز جو تجارتی مرکز تھا، کوئی معمولی قصبہ نہیں تھا، وہ بہت بڑا شہر تھا وہ. اور بت پرستی کا بھی یہ بہت بڑا مرکز تھا. اگر آپ نے بابل شہر کی تاریخ پڑھنی ہو تو زیادہ مستند طور پر تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چونکہ بت پرستی کا رواج تھا، عروج پر تھی بت پرستی،
اور خود جو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے وہ آزر، وہ بھی بت تراش تھے، بت بنانے والے ان کو شمار ہوتا تھا، اگرچہ وہ وہاں کے سردار بھی تھے، یعنی بہت بڑا خاندان تھا ان کا، بڑے آدمی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دین توحید کی طرف دعوت دی۔ مختلف مقامات پر قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ وقت تو مختصر ہے تو ہم مختصر طور پہ آپ کے سامنے کچھ مقامات رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس فصیح و بلیغ انداز سے توحید کو پیش کیا۔ سورہ انعام کی آیات مبارکہ ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد کیجیے اس وقت کو، بلکہ تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے کہ جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو بڑی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کے نظام میں سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے ولیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم علیہ السلام پکا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ ایسا ہوا کہ جب رات طاری ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر رات ہوئی، یعنی رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا۔ قال هذا ربی، لوگوں سے کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو بولے کہ میں ڈوب جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو فرمانے لگے کہ ہذا ربی، کیا یہ میرا چاند میرا رب ہے؟ فلما افل، تو مگر جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا، اور ان ساری مظاہر قدرت کو یعنی سورج چاند تاروں کو میں بھی خدا مانتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا اگلے دن تو کہا کہ ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہذا اکبر، اور کہا کہ یہ تو ہے بھی بڑا، یہ تو ہے بھی بڑا۔ فلما افلت، مگر جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم والو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ ایک مقام ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آپ سن لیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، ایک اور مقام اس کا ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ میں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کے 3 پارے میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ جو مکالمہ تھا یہ نمرود کے ساتھ ہوا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہاں کا وہ نمرود بادشاہ تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا تھا، یعنی جیسے خدا کے اختیارات ہوتے تو اس کا بھی عقیدہ تھا کہ میں بھی خدا کی طرح ہوں، میری ہر بات گویا کہ خدا کی بات، اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی مجھے ایسے ہی سمجھو، گویا جو بھی میں کہوں یہ سمجھو کہ وہ خدا کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مکالمہ ہو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا، یعنی نمرود، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، مکالمہ کیا، گفتگو کی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اور اس نمرود نے اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ وہ چونکہ بادشاہ تھا، جھگڑے کی بنیاد یہ بنی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس کے اختیار میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ نمرود نے جواب دیا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ قال ابراہیم،
فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو جب یہ بات ہوئی کہ انا احیی و امید، نمرود نے کہا کہ زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں. چنانچہ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں بھی دکھاتا ہوں. دربار میں ایک بندے کو بلایا، کہا کہ اس کو قتل کر. اس کو قتل کر دیا گیا. کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی. ایک اور کو بلایا جو پھانسی کا قیدی تھا، کہا جا تجھے آزاد کر دیا. کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی. یہ واقعہ ہوا وہاں. تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر. تو یہ سن کر وہ منکر حق حیران و پریشان و ششدر رہ گیا، یعنی خاموش ہو گیا، آگے کوئی بات اس سے بن نہ پڑی. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کو جب انہوں نے جاری رکھا اور قوم میں بڑی پریشانی پھیل گئی، تو نمرود نے قوم والوں کے ساتھ مل کر یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو سزا دے کے ان کو قتل کر ڈالو. چنانچہ وہ آپ نے بتوں والا واقعہ سنا ہوا ہے تو وہاں اس کو ذکر نہیں کرتے ہم. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جب قوم ایک میلے پہ گئی ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کڑھاڑا رکھ دیا اور رکھ کے نکل آئے. جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے سارے جو خدا تھے وہ سارے ٹوٹے ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا کہ ایک ہی بندے جو ان کے بارے میں بات کرتے رہتے ان کے خلاف، وہ تو ابراہیم ہے، ان کو بلایا جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو کس نے کیا، تمہارا خدا ہے اس سے پوچھو. کڑھاڑا دیکھو، کڑھاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، یہ تو بول نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب یہ بول نہیں سکتا تو یہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا پھر؟ تو اس کے بعد پھر جو واقعہ وہ سب معلوم ہے. اس کے بعد آگ جلائی گئی، وہ آگ کا علاوہ روشن کیا گیا اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. 40 دن حضرت ابراہیم اس آگ میں رہے اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے پرندہ گزر جائے تو وہ پرندہ کباب بن کے نیچے گر جاتا ہے. اس آگ کے اوپر سے اتنی شدید تپش تھی اس آگ کی. تو اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن گزارے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ 40 دن اور رات میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے اللہ کے حکم سے. جب قوم باز نہ آئی تکلیفوں سے، ان کو مشکلات سے دوچار کرنے سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وطن کو چھوڑا اور قوم اور خاندان کو جب انہوں نے گمراہی پر ڈٹا ہوا دیکھا کہ یہ تو گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس دوران ان کی جو چچا زاد کی حضرت سارہ ان کا نام آتا ہے، وہ ایمان لے آئی. جب وہ ایمان لے حضرت ابراہیم کی دعوت پر تو حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کر لی، نکاح ہو گیا ان کا. پھر وہ حضرت سارہ کو لے کر شام روانہ ہوئے. ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو بھی ساتھ کیا. یعنی حضرت سارہ، حضرت ابراہیم اور لوط. اب یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے، شام چلے گئے. کچھ مدت شام میں انہوں نے گزاری اور شام میں رہنے کے بعد پھر اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے. جب مصر پہنچے تو مصر کا جو حکمران تھا اس کا نام آتا ہے تولیس یا تولیس، سنان ابن علوان اس کا نام ہے. تو اس سنان ابن علوان نے یا سنان ابن علوان دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو. تو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے اعتراف میں ایک دوشیزہ کو ان کے نکاح میں دے دیا کہ آپ بڑی ہستی ہیں تو ایک لڑکی بڑے اچھے خاندان کی آپ کو ہم نکاح میں دیتے بطور بزرگی اور عظمت کی. اور عبرانی میں ان کا نام جو بنا وہ تھا ہاغار، یعنی اجنبی عورت. پھر یہ نام بدلتے بدلتے عربی میں ہاجر بن گیا اور اسی سے پھر حضرت ہاجرہ مشہور ہو گئی. حضرت ہاجرہ یہ ان کی دوسری بیوی کا مختصر قصہ ہے. پھر حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اب یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے دوبارہ. حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا
کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو حجاز لے جائیں، یعنی مکہ لے جائیں۔ مکہ اس زمانے میں بے آب و گیا صحرا تھا، چٹیل میدان تھا، اللہ کا حکم تبارہ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور وہاں حضرت حاجرہ کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، پانی کا مشکیزہ تھا اور ساتھ کچھ کھجوریں تھی جو کہ جلدی ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے واپس چھوڑ کر ان کو وہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک ٹیلے میں کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اپنی اس اولاد کو اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے چٹیل میدان جہاں پہ کوئی زراعت بھی نہیں ہو سکتی، بنجر زمین ثانی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے میرے رب اس کو اپنا مرکز بنا دے اس جگہ کو، تاکہ یہاں پہ لوگ آئیں تیری عبادت کریں، اور لوگوں کے دلوں میں یہاں آنے کے لیے کشش پیدا فرما۔ یہ دعا فرمائی۔ اب آپ سب کو پتہ ہے مکہ میں لوگ کتنے جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ بہرحال پھر زمزم کا چشمہ، وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں، زمزم کا چشمہ ٹوٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ پھر جب زمزم کا چشمہ ٹوٹا تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، یمن کا ایک قبیلہ تھا، یہ آ کر آباد ہوا وہاں پر، قبیلہ جرہم آباد ہوا۔ اور جب قبیلہ جرہم آباد ہوا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر پھر تقریباً 10-12 سال ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور امتحان میں ڈالا، اور وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو وہ واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو چنانچہ بیٹی کی قربانی والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، اس پہ مزید بات نہیں کرتے، وقت مختصر ہے۔ اور اس کے بعد پھر کعبہ کی تعمیر کا جو مشہور واقعہ ہے، حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ذکر ہے، اس کے حوالے سے کچھ آیات مذکور ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری بیوی تھی حضرت سارہ، جو شام میں رہتی تھی، وہ شام نہیں تھی، تو وہاں سے ان سے پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے، جن کا لقب بنی اسرائیل تھا، اور پھر ان کی نسل سے تقریباً 50 کے قریب انبیاء آئے، جن میں مشہور جو ہیں وہ حضرت یوسف ہیں، حضرت یوشع ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، سلیمان ہیں، زکریا ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہودی لٹریچر بھی یہ کہتے ہیں کہ تقریباً حضرت اسحاق کی اولاد سے 50 انبیاء آئے ہیں، تو ہم بھی یہ بات مانتے ہیں 50 سے زیادہ تقریباً آئے ہیں۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو انشاءاللہ کے سیشن میں ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔